بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو سامعین محترم میں عرض کر رہا تھا، تمہیداً میں نے یہ بات کر دی کہ دو آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ کوثر کی آیت پڑھی جائے جو اللہ نے محبوب نبی کو دے دیا، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، جو دے گا اس کی بھی کوئی انتہا۔ پھر لوگ کہیں کہ یہ سنی لوگ نبی پاک کی شان بڑھا دیتے ہیں، بڑھائی تو اس کی جائے جس کی آگے حد نظر آئے۔ اگر انتہا حد ہمیں معلوم ہی نہ ہو پھر ہم نے کیا بڑھانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو شان عطا فرمائی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کیا ہوتا ہے؟ اگر لفظ کو دیکھا جائے، ایک لفظ ہوتا ہے کثیر، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی۔ کثیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے اکثر، اکثر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی بولتے ہیں۔ اور عربی زبان میں کثیر سے بڑا اکثر ہے، اور اکثر سے بڑا لفظ کوئی ہے صیغہ مبالغہ کا تو وہ فعل کے وزن پر کوثر ہے۔ آپ اندازہ خود کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر کثیر فرما دیتا، میں نے نبی کو کثیر دے دیا تو اس کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اکثر فرما دیتا وہ بھی گنتی میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے جو نبی کو عطا کیا وہ کثیر بھی نہیں، وہ اکثر بھی نہیں، وہ کوثر ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن ہیں، آپ فرماتے ہیں کوثر کیا ہے جو اللہ نے حضور کو دے دیا؟ فرماتے الخیر الکثیر کلہ، تمام کی تمام بھلائی، تمام کی تمام خوبی، تمام کی تمام خیر، تمام کا تمام کمال جو تحت قدرت تھا انسانوں کے لیے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا۔ دینی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، ظاہری کمالات، باطنی کمالات، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سارے کمالات سے نواز دیا۔ تب بھی تو فارسی میں کہا گیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ بڑے بڑے کمال والے لوگ دنیا میں آئے، رب تعالیٰ نے ان کو جو کمالات عطا فرمائے متفرق طور پر، رب نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے کمالات ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اس کی بھی کوئی حد انتہا۔ تو جو عطا کرے گا، جو سورہ والضحیٰ کی میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے نبی تیرا رب ان قریب تجھے اتنا عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا؟ اب راضی ہونے کا جو تعلق ہے وہ تو حضور کی ذات کے ساتھ ہے، ہمیں کیا پتا کتنے پہ کوئی راضی دوسرا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا میں کتنے پہ راضی، مجھے نہیں پتا آپ کتنے پہ راضی۔ تو حضور علیہ السلام کو جو رب تعالیٰ نے عطا کیا وہ ہم کیسے بیان کریں کہ رب تعالیٰ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ حضور کتنے پہ راضی ہوں گے؟ احادیث مبارکہ میں اس قرآنی آیت کے تحت بعض تفاسیر کے اندر بھی یہ حدیث پاک لکھی ہے، طبرانی میں بھی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام پر جب یہ قرآنی آیت نازل ہوئی کہ رب تعالیٰ اتنا عطا کرے گا کہ حضور راضی ہو جائیں گے،
حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اذن لا ارضا وواحد من امتی من النار او کما قال کہ اے میرے رب تو مجھے اتنا عطا کرے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، تو میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا اس وقت تک میں راضی۔ ویسے میں جو چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، علم کا، میں نے جب اس پہ غور کیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو عرض کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ حضور کے علاوہ اور کون عرض کر سکتا ہے؟ اذن لا اردا، یہ کہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ ساری کائنات تو رب کی رضا چاہتی ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، حاجی حج بیت اللہ کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، مجاہد جہاد کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات تو رب کی رضا چاہتی ہے، رب کی بارگاہ میں کون کہہ سکتا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں گا؟ صرف ایک ذات کہہ سکتی ہے جو رب کی محبوب ہے۔ محبوب کے لیے الگ قوانین ہوتے ہیں، محبوب کے لیے الگ دائرہ کار ہوتا ہے۔ حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، جو رب نے حضور کو مقام عطا کیا، حضور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، حبیب ہیں، آپ نے عرض کیا مولا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اس سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور اگر امت کے ساتھ اتنی شفقت کریں، اتنی مہربانی کریں، امت کو پھر حضور کے آنے کی خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حضور کی ولادت کا جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ جو نبی پوری امت کے لیے اتنے خیر خواہ ہیں، قرآن مجید نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں وہ تو حریص ہیں۔ اب حریص کے اندر کتنا بڑا معنی پایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں جتنے ہم بھی اپنی جان کے نہیں ہیں، اتنے ہم بھی اپنے خیر خواہ نہیں جتنے حضور ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت ہے، امت کے ساتھ محبت ہے۔ اس محبت کا بھی تقاضا ہے کہ جو محبت کرے اس کے ساتھ محبت کی جائے، جو وفا کرے اس کے ساتھ وفا کی جائے، جو پیار کرے اس کے ساتھ پیار کیا جائے، جو یاد رکھے اسے یاد رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا، جو نبی ہمیں نہیں بھولا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اس نبی کی یاد کرنا اپنی عادت بنا لیں، وہ اس لیے کہ وہ تمہیں نہیں بھولے، وہ یاد کرتے رہے۔ اور ویسے بھی میں عرض کروں، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا وہ ذکر ضرور کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرا، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندے کی اس کا ذکر تو زیادہ کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کے نظام دنیا کے اندر بھی، رسم دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، انسانوں میں بھی ملتی ہیں، جانوروں چرندوں پرندوں میں ملتی ہیں۔ محب محبوب سے محبت کرتا ہے تو محبوب کا ذکر کرتا ہے، عاشق معشوق کا ذکر کرتا ہے، طالب مطلوب کا ذکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بلبل پھول کے ارد گنگناتی رہتی ہے، پروانہ جو ہے شمع کے ارد گھومتا گھومتا جان پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک نظام دنیا یا رسم دنیا بھی دیکھیں تو جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے اس کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے
محب محبوب کا ذکر کرتا ہے، عاشق معشوق کا ذکر کرتا ہے، طالب مطلوب کا ذکر کرتا ہے، پروانہ شمع کا ذکر کرتا ہے، بلبل پھول کا ذکر کرتا ہے، سنی اپنے رسول کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سنی کی قسمت ہے کہ وہ اپنے رسول کا ذکر کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ذکر کریں جس نبی نے اتنا یاد رکھا، اتنی محبت، اتنی شفقت،